السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں حضرت فاطمہ علیہ السلام کا قصہ بیان کروں گی، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہودیوں کے گھر کسی کی شادی تھی۔ وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں، تاکہ ان کی برکت سے بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے، تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ اجازت دیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی میں تشریف لائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب فاطمہ ہے۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر میں شادی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آواز دی، اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلوں گی۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سب نے ہی آپ کو مختار کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئی۔ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، ابا جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی، اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، اس حالت میں جاؤ، جو مرضی پہنو۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کو تیار ہو گئی۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطعاً نہیں ہے، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے لباس میں شریک ہوں گی، تو سب کی نگاہوں میں حقیر اور سبکی ہوگی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے ملبوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثال و نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ روانہ ہوئیں۔ کچھ عورتیں دائیں اور بائیں، کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی، تمام مکان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کے تمام یہودی حیران و پریشان ہو گئے اور یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا، مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی مگر سب بے سود۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم قدا بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ دختر ہوں، اے میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ تو یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں قبول ہو گئیں اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رسول ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دختر نیک اختر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے، اور اسی طرح صدقے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا۔ سارا معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا، تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔